اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذین آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهین۔ معزز ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج آپ کے سامنے 9ویں پارے کا خلاصہ پیش کرنا ہے۔ اس سے پہلے کل یہ بات آئی تھی کہ 8ویں پارے کے اخیر میں کچھ انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر ہے اور اسی میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے جو 9ویں پارے تک چل رہا ہے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کافی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر اور اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء کرام علیہ السلام کا قصہ بیان فرما کر اللہ رب العزت یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ ہم کو وہ نور ہدایت کی طرف لے کر آئیں، جنت کی طرف لے کر آئیں، دوزخ سے بچائیں، صراط مستقیم پر چلنے والا بنائیں، اللہ کو یاد کرنے والا بنائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا بنائیں، اور کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، یا ہمیں ضرورت ہو، یا ہمیں مانگنا ہو، یا سوال کرنا ہو، یا جھکنا ہو، تو ہمیں صرف اللہ رب العزت کے آگے جھکنا ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ ہی کو ماننا ہے، اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرنا ہے، اللہ ہی کے سامنے عبادت کرنا ہے، اور باقی کسی کے سامنے ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ یہ پیغام اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو بھیج کر ہمیں دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کافی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور آپ حضرات نے سنا بھی ہے۔ اس میں یہ بات بیان کی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، اور آپ نے دعوت دی ان کو کہ اللہ کی دعوت دی کہ ایک اللہ کو مانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت مانو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قوم سرکش ہو گئی، پھر فرعون اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، خدا کہتا تھا، نعوذ باللہ، تو اس نے جو ہے جادوگروں کو بلایا اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ کمتر دکھانے کی اور ہرانے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا کہ وہ اپنے عصا کو ڈال دیتے تھے، وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ جب دیکھا تو فرعون اور اس کے درباری سب کے سب ہکا بکا رہ گئے اور بھاگنے لگے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی قوم کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا اس کا ذکر کیا ہے کہ طوفان بھیجا تھا، ٹڈیوں کا دل بھیجا تھا، اور جوئیں ان کے کھانوں میں، پینوں میں، بالوں میں، کپڑوں میں، اور میڈک کھانے میں، پینے میں، اور خون، پانی پیتے تھے، کھانا کھاتے تھے، ہر جگہ خون ہی خون۔ اس طرح کی تفصیل اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، کچھ جادوگر ایمان بھی لے آئے، اور فرعون نے بہت کوشش کی ان کو ماننے کی، ان کو تکلیف پہنچانے کی، لیکن جو ایک مرتبہ اللہ کا ہو گیا اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے کوئی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ آپ 40 دن کے لیے چلے گئے، کوہ طور پر چلے گئے، اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی جگہ پر چھوڑ کے گئے کہ وہ اس ذمہ داری کو سنبھالیں گے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو وہاں نبوت ملی، اور توریت جو آپ کے اوپر کتاب نازل ہوئی وہ کتاب آپ کو ملی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو آپ کی قوم بچھڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئی تھی اور اس کو پوجنے لگ گئی تھی اور ان کی عبادت کرنے لگ گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بڑی ناگوار گزری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی تھوڑا سرزنش بھی کی، لیکن حضرت ہارون نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں کیا کرتا، یہ لوگ میری بھی نہیں مان رہے، ہاں مجھے قتل کرنے کے درپے ہو گئے تھے، اس لیے یہ اس طرح کا معاملہ ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو صحیح راستہ بتایا اور اللہ سے دعائیں کی ان کے لیے، اور اللہ رب العزت نے پھر معاف کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے متعلق بہت ساری چیزیں، ان کو بہت سارے انعام اور اکرام ان کے کیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے، لیکن ایسی قوم تھی کہ ہمیشہ ہی نافرمانی کرتی تھی، تھوڑا سا کچھ ملا پھر نافرمانی، تھوڑا سا اللہ نے انعام دیا پھر نافرمانی، پھر توبہ، پھر نافرمانی، پھر توبہ، پھر نافرمانی، پھر توبہ۔ پھر آخر اللہ رب العزت نے پھر ان کو ہلاک کر دیا اور ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ یہاں آگے اللہ رب العزت نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 خصوصیات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرهم والاغلال التي كانت علیہم۔ فرمایا کہ نبی ہیں، رسول ہیں، امی ہیں، اور تورات اور انجیل میں ان کا ذکر ہے، نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، اور جو خبیث اور گندی چیزیں ان کو حرام فرماتے ہیں، اور تمہارے اوپر جو بوجھ ہے، جو شریعت، جو تمہاری جو سخت شریعت تھے اس کو آسان کرتے ہیں، اس کو دور کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کے رسول کو مانے گا، اللہ کے رسول پر ایمان لائے گا، آپ کا ساتھ دے گا، اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عمومیت کو بیان فرمایا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ پوری انسانیت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ قیامت تک کے لیے جو بھی لوگ آئے ہیں یا آ چکے ہیں یا آئیں گے، سب کے رسول اور سب کے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے من و سلوہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر نازل فرمایا تھا اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ساری چیزیں دیں، من و سلوہ نازل کر دیا اور خوب بہترین سے کھانے پینے دیے، لیکن پھر وہی قوم، اللہ رب العزت نے ان کا امتحان لیا کہ کہہ دیا کہ ہفتے کے دن، سنیچر کے دن تمہیں مچھلی کا شکار نہیں کرنا، لیکن یہ اتنی بیہودہ قوم تھی کہ جس دن منع کیا اسی دن انہوں نے طریقہ بنا لیا کہ اسی دن یہ مچھلیوں کا شکار کرتی تھی۔ اللہ رب العزت نے پھر ان کے اوپر عذاب بھیجا، اور پھر عذاب جب بھیجا تو پھر یہ وہیں کہ وہیں جو وادی تیہ، میدان تیہ جس کا مفسرین نے لکھا، وہیں کہ وہیں گھومتے رہے، اور وہیں کہ وہیں اللہ رب العزت نے ان کو طاعون میں بھی مبتلا کیا تھا، جس کا ذکر میں آگے کر رہا ہوں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ایک شخص تھے بلعام ابن باعورہ، وہ اللہ رب العزت، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے پاس اسم اعظم تھا کہ یہ بھی جو بھی دعا کرتے تھے اللہ رب العزت ان کی دعا کو قبول کر لیتا تھا۔ تو ان کی قوم گئی، فرعون کی قوم، اور موسیٰ علیہ السلام کے جو نافرمان تھے، جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو ماننا چاہتے تھے، ان کی گئی کہ بھائی یہ کچھ تم ان کے لیے دعا کرو، ان کے اوپر بد دعا کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے نبی کے لیے کون بد دعا کرے گا؟ اب بلعام بن باعورہ نے بہت کیا کہتے ہیں، کہا کہ بھائی میں نہیں کر سکتا ہوں، وہ نبی ہیں اور وہ پیغمبر ہیں، میں ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ان کو رشوت دی اور ہدیہ دیا تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اس کی بیوی نے کہا کہ قبول کر لو، قبول کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے بد دعا کرنا شروع کی تو اللہ رب العزت نے یہ کر دیا کہ جو بد دعا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے لیے کرتا، وہی بد دعا یہ ان لوگوں کے اوپر لاگو ہوتی جاتی ہے، اور اس پر چلاتے کہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو کہنے لگا، بلعام بن باعورہ نے کہا کہ میں اس پر قادر نہ ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے بلعام بن باعورہ کو سزا دی کہ اس کی زبان جو ہے سینے تک لٹکا دی، جس کا اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کیا ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ان کی مثال کتے جیسی مثال ہے کہ ان کی زبان جو ہے یہاں تک لٹکا دی۔ یہ اللہ رب العزت حفاظت فرمائے، جب اللہ نے آپ کو ہدایت دی کیوں اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے؟ آگے اللہ نے فرما دیا کہ ان کے کان بہرے، ان کے کان بہرے، ان کی آنکھیں اندھی، یہ کچھ نہ سننے والے ہیں، اولئک الانعام بل هم اضل واولئک هم الغافلون۔ یہ تو آپ حضرات سب سمجھتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو، کفار مکہ، جن کو تم اپنا معبود مانتے ہو، وہ خود اپنا نقصان، اپنے نفع نقصان کو نہیں سوچ سکتے، چہ جائے کہ تمہارا نفع نقصان سوچے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے سورہ انفال ہے، یہ انفال کے معنی زائد چیز کے ہوتے ہیں، لیکن انفال یہاں مال غنیمت مراد دیا گیا ہے، چونکہ اس میں مال غنیمت کا کچھ حکم نازل ہوا ہے، اس لیے اس کو سورہ انفال کہتے ہیں۔ آیت کے شروع میں اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات بیان فرمائی کہ انما المؤمنون الذین، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کافی پسیج جاتے ہیں، جب ان کے سامنے آیت تلاوت کی جاتی ہے اللہ کے قرآن کی تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، اور وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، جو مال اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی سچے مومن ہیں۔ اللہ رب نے فرمایا کہ ان کے لیے رزق ہے، مغفرت ہے، ان کے رب کے نزدیک درجہ ہے۔ یہ صفات ہیں مومنین کی، جو 5-6 صفتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح مسلمان بنیں، اسی طرح مومن بنیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے جنگ بدر کا ذکر کیا ہے کہ جنگ بدر میں کیسے کیسے معاملات ہوئے اور کس طرح اللہ رب العزت نے جنگ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی سے ہمکنار کیا اور کامیابی نصیب فرمائی۔ یہ ساری چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر مال غنیمت کا تذکرہ کیا ہے کہ مال غنیمت کے جو حصے ہیں وہ 4 حصے تو مجاہدین کے لیے، لیکن ایک حصہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے رسول جس کو چاہیں دیں، جس کو چاہیں نہ دیں۔ پھر آگے فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اطاعت رسول، اور اللہ نے خود اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں بیان فرما دی کہ ایمان والو مغفرت مانگو، اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑاؤ، رو، اور اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت کی نافرمانی مت کرو۔ یہ جو نبی آئے ہیں ان کے اوپر ایمان لاؤ،
اور جہاد کرو وغیرہ وغیرہ، ان ساری چیزوں کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، اللہ سے ڈرو، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہاری مغفرت کر دے گا۔ اور پھر آخر میں ذکر کیا ہے کہ پھر کفار مکہ کہتے ہیں کہ یہ تو جادوؤں کی، جس طرح جب قرآن کی آیتیں سنائی جاتی تو کہتے ہیں کہ اس طرح کی آیتیں تو یہ تو جادوگر کی آیتیں وغیرہ وغیرہ، یہ پوری تفصیل اللہ رب العزت نے کر دیا ہے۔ آخری جو آیت ہے اس میں اللہ نے فرما دیا وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، ہمارے لیے تو ہمارا اللہ ہے، وہی ہماری مدد کرے گا، وہی ہمارا کارساز ہے۔ آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور یہی آیت بار بار پڑھنا چاہیے، نعم المولا و نعم النصیر۔ آخر میں ایک بات یہ ذکر کرنا ہے کہ بلعام ابن باعورہ نے اس وقت ان کی قوم کو ایک شیطانی حربہ بتایا کہ تم اپنے عورتوں کو تیار کر کے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھیج دو۔ انہوں نے بھیج دیا، اس کی بات کو مانے، اور ان میں کا ایک شخص جو ہے ان کے جھانسے میں آ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ایک طاعون بھیجا، ایک بیماری بھیجی۔ اس بیماری سے ایک ہی وقت میں 70,000 بنی اسرائیل کے لوگ اللہ رب العزت نے ختم فرما دیے، دنیا سے ہی چلے گئے۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کری۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج ہمارے جو حالات ہیں یہ بھی ایک طاعون اور وبا پھیلی ہوئی ہے۔ اس وقت میں جس طرح بنی اسرائیل نے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، رویا، دعائیں مانگی، استغفار کیا، رمضان کے مہینے میں بھی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خوب روئیں، خوب دعائیں مانگیں، خوب استغفار کریں، اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ اس بیماری کو بھگا دے۔ اللہ فرماتا ہے نعم المولا و نعم النصیر، انشاءاللہ اللہ بھگا دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔